قرآن مجید کا سورہ نمبر 79 سورہ نازیات۔ سورہ نازیات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نازیات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 79 اور ترتیب نزول کے لحاظ سے سورہ نمبر 81 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورے کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے نازیات رکھا گیا ہے، جس میں ان فرشتوں کی قسم کھائی گئی ہے جو کفار کی روح کو دردناک انداز میں قبض کرنے والے ہیں، اور نازیات عربی میں کھینچ لینے والیوں کو کہتے ہیں۔ آیت نمبر 17 سے 24 تک میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد سرکش قوم کی ہدایت کرنا بیان کیا گیا ہے، اور طریقہ ہدایت یہ ہے کہ پہلے نرمی سے پاکیزگی کی طرف دعوت دی جائے، پھر خوف خدا پیدا کرایا جائے، پھر موعظہ حسنہ کو نہ مانے تو آخر میں دلائل کا سلسلہ شروع کیا جائے، تاکہ منکرین کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ ہم دعویٰ بلا دلیل بات کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 35 کے مطابق جب قیامت کی ناقابل برداشت آفت آ چکی ہوگی، اس وقت انسان کو اپنا سارا کیا دھرا یاد آ جائے گا۔ جو شخص اس سورے کو دشمن کے مقابلے میں پڑھے تو دشمن کی توجہ اس کی طرف سے ہٹ جائے گی، اور یہ دشمنوں سے محفوظ رہے گا اور اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والنازعات غرقا۔ قسم ہے ان کی جو ڈوب کر کھینچ لینے والے ہیں۔ والناشطات نشطا۔ اور آسانی سے کھول دینے والے ہیں۔ والسابحات سبحا۔ اور فضا میں تیرنے والے ہیں۔ فالسابقات سبقا۔ پھر تیز رفتاری سے سبقت کرنے والے ہیں۔ فالمدبرات امرا۔ پھر امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ۔ جس دن زمین کو جھٹکا دیا جائے گا۔ تتبعها الرادفہ۔ اور اس کے بعد دوسرا جھٹکا لگے گا۔ قلوب یومئذ واجفہ۔ اس دن دل لرز جائیں گے۔ ابصارها خاشعہ۔ آنکھیں خوف سے جھکی ہوں گی۔ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ کیا ہم پلٹ کر پھر اس دنیا میں بھیجے جائیں گے؟ اذا كنا عظاما نخرہ۔ کیا جب ہم کھوکھلی ہڈیاں ہو جائیں گے تب؟ قالوا تلك اذا کرۃ خاسرہ۔ یہ تو بڑے گھاٹے والی واپسی ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة۔ یہ قیامت تو بس ایک چیخ ہوگی۔ فإذا هم بالساهرة۔ جس کے بعد سب میدان حشر میں نظر آئیں گے۔ هل أتاك حديث موسى۔ کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى۔ جب ان کے رب نے انہیں طویٰ کی مقدس وادی میں آواز دی۔ اذهب إلى فرعون إنه طغى۔ فرعون کی طرف جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقل هل لك إلى أن تزكى۔ اس سے کہو کیا یہ ممکن ہے تو پاکیزہ کردار ہو جائے؟ وأهديك إلى ربك فتخشى۔ اور میں تجھے تیرے رب کی طرف ہدایت کروں اور تیرے دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ فأراه الآية الكبرى۔ پھر انہوں نے اسے عظیم نشانی دکھلائی۔ فكذب وعصى۔ تو اس نے انکار کر دیا اور نافرمانی کی۔ ثم أدبر يسعى۔ پھر منہ پھیر کر دوڑ دھوپ میں لگ گیا۔ فحشر فنادى۔ پھر سب کو جمع کیا اور آواز دی۔ فقال انا ربكم الاعلى۔ اور کہا کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔
فأخذه الله نكال الآخرة والأولى تو خدا نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب کی گرفت میں لے لیا. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اس واقعہ میں خوف خدا رکھنے والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها کیا تمہاری خلقت آسمان بنانے سے زیادہ مشکل کام ہے کہ اس نے آسمان کو بنایا ہے؟ رفع سمكها فسواها اس کی چھت کو بلند کیا اور پھر برابر کر دیا ہے. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها اس کی رات کو تاریک بنایا ہے اور دن کی روشنی نکال دی ہے. والأرض بعد ذلك دحاها اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا ہے. أخرج منها ماءها ومرعاها اس میں سے پانی اور چارہ نکالا ہے. والجبال أرساها اور پہاڑوں کو گاڑ دیا ہے. متاعا لكم ولأنعامكم یہ سب تمہارے اور جانوروں کے لیے ایک سرمایہ ہے. فإذا جاءت الطامة الكبرى پھر جب بڑی مصیبت آ جائے گی يوم يتذكر الإنسان ما سعى جس دن انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کیا ہے. وبرزت الجحيم لمن يرى اور جہنم کو دیکھنے والوں کے لیے نمایاں کر دیا جائے گا. فأما من طغى پھر جس نے سرکشی کی ہے وآثر الحياة الدنيا اور زندگانی دنیا کو اختیار کیا ہے فإن الجحيم هي المأوى جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اور جس نے رب کی بارگاہ میں حاضری کا خوف پیدا کیا ہے اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہے فإن الجنة هي المأوى تو جنت اس کا ٹھکانہ اور مرکز ہے. يسألونك عن الساعة أيان مرساها پیغمبر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے. فيما أنت من ذكراها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی یاد کے بارے میں کس منزل پر ہے. إلى ربك منتهاها اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف ہے. انما انت منذر من يخشاها آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف اس کا خوف رکھنے والوں کو اس سے ڈرانے والے ہیں. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها گویا جب وہ لوگ اسے دیکھیں گے تو ایسا معلوم ہوگا جیسے ایک شام یا ایک صبح دنیا میں ٹھہرے ہیں.